جب تک آپ کڑوا سیب نہیں چکھیں گے تب تک میٹھے سیب کی قدر نہیں ہوگی۔ زندگی سمجھنے کے لیے بھی بڑا تجربہ ضروری ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا، ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ملتی ہے۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں ہوں گی۔ توقع یہ نہیں کہ حالات آسان ہو جائیں، توقع یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ ساتھ ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دیتے ہیں۔ نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: لوگ، الفاظ اور توقعات۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ پھوپھو بہت قابل احترام رشتہ ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو سکھاؤں گی کہ اپنی پھوپھیوں کے آنے پر بہت ادب کرنا، بہترین بستر، برتن اور کھانا پینا پیش کرنا اور ہر ممکن خدمت کرنا، کیونکہ تمہاری بہنوں سے پہلے وہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، اس لیے ان کا میکا آباد رکھنا ان میں تمہاری دادی کی جھلک ہے۔ لوگ باشعور شخص کو ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جنہیں شعور نہیں۔ میں نے آج ایک چیز پر غور کیا کہ میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسان ہمیں وہاں آزماتے ہیں جہاں ہماری ہمت کی آخری حد ہوتی ہے۔ احترام کریں مگر غلامی نہیں، پلکوں میں بٹھا سکتے ہیں تو نظروں سے گرانا بھی سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت ہے کہ وہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کرتا ہے۔ اپنی قیمت اتنی ہی رکھو جتنی ادا ہو سکے، زیادہ انمول ہو گئے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی بات ہے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کی برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو رکھنا نہیں پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا انتظار ہوتا ہے۔ سنی سنائی بات، دیکھی ہوئی بات اور خود پر بیتی ہوئی کیفیت برابر نہیں ہوتی۔ دعا کے روپ میں ملنے والی نعمتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑے سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت برستی ہے۔ کوئی کچھ نہ سمجھے، اگر صحیح نہ سمجھے تو غلط بھی نہ سمجھے۔ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو بندے کو عبادت و نیکی کی طرف چلنے سے روک دیتی ہے۔ بری بات سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم میں دوست نہ ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کسی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر اپنے لبوں کو سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا، بہت مصروف رہنا بھی ایک نعمت ہے۔ یہ تصویر زوم کر کے دیکھیں اور کھانا بھی کبھی ضائع نہ کریں، اس سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اسراف جیسا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کچھ فرمائشیں صرف ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، وہ چلے جائیں دل کے ایک حصے میں سدا سردی کی دھند رہتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، صاحب جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ سود سے بڑھ کر گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی بے عزتی کرے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی فکر دل میں اندھیرا جبکہ آخرت کی فکر نور پیدا کرتی ہے۔ قیامت کے دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے میں بڑی بڑی محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔